بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کسی نے بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے بول چال گفتگو میں درود پاک کی کثرت کو ہمیشہ معمول بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری کر دیتا ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے، مجذوبہ تھی یا سالکہ تھی یا عام خاتون تھی، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ جب وہ قبر میں گئی تو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں وہ یہ کہتی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور جب دوسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل، تو اس نے تو زندگی میں یا رسول اللہ پکارا۔ تو پھر جب وہ نورانی چہرہ سامنے آئے تو یا رسول اللہ کوئی کہے تو پھر منکر نکیر کیا سوال کریں گے، کیا جواب لیں گے؟ بے شک جتنے مرضی اعتراض کریں، آپ کی اپنی سوچ ہماری اپنی سوچ، ہم اگر مشرک ہوئے کافر ہوئے منافق ہوئے ہم نے اپنا جواب دینا ہے، تم پکے موحد ہوئے پکے توحیدی ہوئے تم نے اپنا جواب دینا ہے۔ معبود تمہارا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رکھتے ہیں، جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقیات الصالحات ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ میری والدہ ماجدہ نے خبر دی ہے کہ میرے والد ماجد جن کا نام محمد تھا، یعنی صاحب کتاب کے نانا، مصنف کے نانا جن کا نام محمد تھا، مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور جب مجھے غسل دے لیا جائے تو وصیت کے مطابق میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا کاغذ گرے گا۔ میری میت کو غسل دینا، کفن پہنا کے رکھ دینا، اوپر سے ایک سبز کاغذ آ کے گرے گا اور اس میں لکھا ہوگا یہ آگ سے محمد کے لیے برات نامہ ہے، اور اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد جب وہ کاغذ گرا، اس پر لکھا ہوا تھا ھذہ برات محمد عالم بعلمہ من النار، یہ برات نامہ ہے محمد کے لیے، یعنی مصنف کے لیے، العالم بعلمہ، اس کے علم کی وجہ سے، من النار، آگ سے بری ہے۔ اور اس کاغذ کی یہ نشانی تھی کہ جس طرف سے اس کو پڑھا جائے وہ سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ مائسہ سے پوچھا کہ میرے نانا جان کیا عمل کرتے تھے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ ان کا عمل ہمیشہ ذکر اور درود پاک کی کثرت تھا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ملفوظات ہیں احمد رضا، یہ اس میں بھی امام احمد رضا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے محلے میں، ان کے پڑوس میں ایک بزرگ تھے جو مرگ الموت کے قریب تھے۔ ان کو خواب میں اپنا ایک پڑوسی نظر آیا اور ان سے یہ کہا کہ تم پرسوں میرے سے ملنے والے ہو، یہاں تم نے آنا ہے، میرا لباس پرانا ہو چکا ہے، تم میرے لیے لباس لے آنا۔ اور یہی بات اپنے گھر والوں کو بھی اس نے پیچھے بتائی کہ پرسوں فلاں بندہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میرا لباس، میرا کفن بھیج دینا۔ اب یہ چاروں ناچار مجبوراً ڈرتے سہمے ہوئے ان سے پوچھا اور غسل تجہیز تکفین کے ساتھ ہی کفن رکھ دیا۔
جب یہ قبر میں پہنچے رات کو، وہی بندہ خواب میں آیا، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا میرے لیے لیا نے باس پہنچا دیا۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کو پاس بیٹھا ہوا نہیں ہوں، یا کوئی بندہ بھی پاس بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ بیتتا ہے، گزرتا ہے، اس کے لیے یہ حجت ہوتا ہے، باقیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اپنی زندگی کو جتنا پاکیزہ، اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوتوں کو جتنا پاکیزہ، معطر، معبر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی مہربان ہوگا۔ اور جس نے درود پاک کی کثرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے سیاہ چہروں کو سفیدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یوم تسود وجوہ، جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے اس کے چہرے کو تر و تازہ منور رکھے گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نضر اللہ وجہہ من سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا، اس پہ عمل کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ اس کے چہرے کو کبھی بھی مردنی طاری نہیں ہوتا، ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، نضر اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ جو بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، اس کے چہرے کو دو جہاں میں تر و تازہ رکھ۔ اور تیرا وعدہ ہے کہ جس نے میرے نبی پہ ایک مرتبہ درود پڑھا، میں اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔